بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ غزوہ بدر کی ذلت آمیز شکست کا انتقام لینے کے لیے سرداران قریش نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے تجارتی قافلے سے حاصل ہونے والے منافع سے جنگ کی بھرپور تیاری کی اور 5 شوال سن 3 ہجری میں ابو سفیان کی سربراہی میں قریش کا لشکر مکے سے روانہ ہوا۔ ان حالات کے پیش نظر مکے میں موجود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط کے ذریعے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس معاملے میں مشورہ کیا تو مہاجرین و انصار کے سرکردہ رہنماؤں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں ٹھہر کر اپنے دفاع کی حکمت عملی اپنائی جائے، جبکہ غزوہ بدر میں شرکت سے محروم رہ جانے والے نوجوانوں نے مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے پر اصرار کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ولولے اور جوش کو دیکھتے ہوئے ان کی رائے پر حتمی فیصلہ فرمایا اور 11 شوال کی شب مدینے سے کوچ فرما کر مدینے سے 2 میل دور احد پہاڑ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ غزوہ احد کے اہم واقعات کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ قریش مکہ کا لشکر 3000 اونٹوں، 200 گھوڑوں اور 3000 افراد پر مشتمل تھا، جس میں سے 700 زرہ پوش تھے، جبکہ مسلمانوں کا ابتدائی لشکر 1000 افراد اور صرف 2 گھوڑوں پر مشتمل تھا، جس میں سے احد کے قریب پہنچ کر منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مدینہ کی طرف واپس ہو گیا، جس کے بعد مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ اس کے بعد 11 شوال کی صبح نماز فجر سے فارغ ہو کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو مرتب فرمایا اور احد کے پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھ کر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں تیر اندازوں کا ایک دستہ درے پر تعینات فرما دیا اور سختی سے تاکید کی کہ ہم غالب ہوں یا مغلوب کسی بھی صورت اس جگہ کو نہ چھوڑیں۔ انفرادی مقابلوں کے مبارزے میں حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عاصم بن ثابت، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قریش کے تقریباً 22 سرداروں کو جہنم واصل کیا اور پھر جنگ کا آغاز ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ وحشی بن حرب نے اپنے آقا سے آزادی کی خاطر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ مسلمانوں کی فتح دیکھ کر تیر اندازوں کے دستے کے مابین درے پر ٹھہرنے کی ضرورت سے متعلق اختلاف ہو گیا، چنانچہ اکثر افراد نے درہ چھوڑ دیا اور کفار کا چھوڑا ہوا مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے درے کو خالی دیکھ کر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں درے میں باقی رہ جانے والے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 10 ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے اور مسلمان دوسری طرف سے دشمنوں سے گھر گئے۔ دوران جنگ یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے مسلمانوں میں غم اور مایوسی چھا گئی اور وقتی طور پر قدم اکھڑ گئے۔ اس جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک اور لب مبارک زخمی ہوئے، سر پر موجود آہنی خود کے 2 حلقے رخسار مبارک میں گھس گئے اور پتھر لگنے سے مبارک پیشانی زخمی ہو گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گر گئے۔ حضرت علی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا۔ اس افراتفری اور زخموں کے باوجود نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میدان نہ چھوڑا۔ 14 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے ساتھ رہے، جن میں سے 7 انصاری صحابہ باری باری شہید ہو گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حیات ہونے کی خوشخبری سنتے ہی
مسلمان دوبارہ جمع ہونا شروع ہوئے اور ایسا حملہ کیا کہ مشرکین بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ غزوہ احد کے نتائج و اثرات اس طرح سے بیان فرمائے گئے کہ اس غزوہ میں اجتہادی خطا کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی ظاہری خلاف ورزی پر سخت آزمائش سے گزارا گیا۔ پہلے فتح ہوئی، پھر ظاہری شکست، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی افواہ کے ذریعے مصائب سے پالا پڑا، جس کے ذریعے اس نوزائیدہ اسلامی ریاست کو مستقبل میں پیش آنے والے بہت سے معاملات اور حالات کے لیے تربیت کا سامان مہیا کیا گیا۔ اس غزوہ میں حضرت حنظلہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمیت 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جبکہ 22 کفار مارے گئے۔ قرآن کریم میں اجتہادی خطا پر تنبیہ کے بعد درہ چھوڑ دینے والے صحابہ کرام کے لیے عام معافی کا اعلان کیا گیا، اور اس ظاہری شکست پر مسلمانوں کو سورہ آل عمران میں آیت 140 ان الفاظوں میں تسلی دی کہ تم نہ تو کمزور پڑو اور نہ ہی غمگین رہو، اور اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سربلند ہوگے۔